اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس رات کا خاص ذکر آیا ہے۔ یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سورہ اس رات کے بارے میں نازل فرمائی، اور یہ رات لیلہ یعنی رات اور قدر شان، تقدیر اور عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں تقدیریں بدلتی ہیں، انسان کے سال بھر کی تقدیریں اور اعمالوں کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ قدر کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور قرآن پاک اسی شب قدر میں نازل ہوا، اس وجہ سے بھی اس رات کی عظمت کو اتنا اجاگر کیا گیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، اور جو نیک عمل اس ایک رات میں کیا جاتا ہے، چاہے وہ ایک ہی نیک عمل کیوں نہ ہو، وہ ایک لمبی عمر کی مسلسل عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور جو لوگ نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے زمین پر اتر کر ان نیک عمل کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والا کام طے کیا جاتا ہے۔ انسان کا رزق، انسان کی موت، اس کی زندگی، اس کی عزت، اس کی ذلت، ان احکام اور ان کام کا جو فیصلہ ہے وہ اسی رات میں طے کیا جاتا ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ اس پوری رات میں انسان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور اللہ کی خاص رحمت اس رات میں نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور یہ طاق راتیں رمضان کی 21ویں رمضان کی رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات ہے۔ اور لیلۃ القدر کی علامات یہ ہے کہ یہ رات نہ بہت گرم ہوتی ہے اور نہ سرد ہوتی ہے۔ سکون اور روحانیت محسوس ہوتی ہے اس رات میں، دل میں نرمی آتی ہے۔ ہر انسان کے دل میں اللہ اس انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اگلی صبح سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، سفید اور نرم روشنی والا۔ اس رات میں نوافل پڑھے جائیں، اس رات میں قرآن کی تلاوت کی جائے، کثرت سے دعا کی جائے، استغفار اور توبہ کی جائے، کیونکہ اس رات میں جو ہم ایک بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دگنا کر دیتا ہے۔ ذکر کیا جائے، صدقہ اور خیرات کی جائے، اور اللہ اس کے رسول پر درود پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رات کے متعلق خصوصی دعا ہے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔